بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. سطح مرتفع پوٹوہار میں اسلام آباد سے 150 کلومیٹر جنوب مغرب کی جانب تلاگنگ کے قریب آج سے 75 برس پہلے ایک پسماندہ گاؤں نکا کہوٹ کے لوگ غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہے تھے. وہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مقامی ساہوکاروں سے سود در سود قرضہ حاصل کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا. ایسے استحصالی حالات میں اس گاؤں کے ایک مخلص شخص غلام احمد نے محسوس کیا کہ صرف باہمی مدد کے ذریعے ہی لوگوں کی غربت اور پسماندگی پر قابو پایا جا سکتا ہے. انہوں نے لوگوں کو امداد باہمی کے اصولوں سے آگاہ کیا اور گاؤں میں انجمن امداد باہمی بنانے کے لیے رضامند کیا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے چھوٹے چھوٹے وسائل کو یکجا کر کے ان کی معاشی اور مالی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے. یعنی یہی وہ ادارہ ہے جو ان کے معاشی اور معاشرتی مسائل کا واحد حل ہے. امداد باہمی کی تحریک کے سلسلے میں میں اپنے تایا جان جناب مولوی غلام احمد صاحب کا ذکر کرنا پسند کروں گا، جو اس تحریک کے محرک اور اس کے شروع کرنے والوں میں سے تھے. یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کی حالت انتہائی پسماندہ تھی، غربت عام تھی، لوگوں کا ذریعہ معاش صرف اور صرف زراعت تھا اور اس سے بمشکل وہ اپنی 2 وقت کی روٹی مہیا کرنے کے قابل ہوتے تھے. اور اوپر سے زیادتی یہ کہ وہ ساہوکارہ نظام کے بھی شکار ہو رہے تھے مسلسل. تو میرے تایا جان نے لوگوں میں گھروں میں جا جا کر ان کو اپنے گھر بلا کر ان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح ہم مل کر ایسے ذرائع اختیار کریں کہ اس استحصالی نظام سے لوگوں کو چھٹکارا مل سکے. انجمن میں شمولیت کے لیے مرد، عورت، امیر، غریب، لسانی یا مذہبی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جاتی. اس کا کاروبار جمہوری طرز عمل سے چلایا جاتا ہے. انہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. ان تمام دشواریوں کے باوجود گاؤں کے لوگوں نے ان کے نظریات اور خیالات سے اتفاق کیا. بالآخر 27 جون سن 1924 کو انجمن کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا. اس وقت ممبران کی تعداد صرف 13 اور حصص کی مالیت صرف 39 روپے تھی، جو کہ انجمن کا کل سرمایہ تھا. انجمن کو مختلف ادوار میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا، مگر دیانتدار، مخلص اور محنتی قیادت کی موجودگی میں انجمن ترقی کے مراحل طے کرتی رہی اور اس کے کاروبار میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا. سن 1933 میں ممبران کی تعداد بڑھ کر 60 اور سرمایہ 5,500 روپے تک پہنچ گیا. انجمن اپنا کاروبار مقامی سیکرٹری کے ذریعے چلانے کے قابل ہو گئی تھی. حصول قرضہ کے کاغذات کی تیاری اور مقروض ممبران سے قرض کی واپسی کے کام میں خود کفیل ہو چکی تھی اور نادہندگان کی تعداد بھی بہت کم رہ گئی تھی. عمدہ کارکردگی کے اعتراف میں اس وقت کی حکومت نے انجمن کو درجہ سوم سے درجہ دوم میں ترقی دے دی. اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ممبران کی اعتماد میں اضافہ ہوا. سن 1950 کے عشرے میں انجمن نے امداد باہمی کا ایک عملی نمونہ پیش کیا. علاقے میں خشک سالی کی وجہ سے سخت قحط پڑا.
انجمن نے گاؤں کے لوگوں کے لیے 40,000 روپے مالیت کی گندم کا انتظام کیا، جسے حکومت کی مقرر کردہ قیمت پر تقسیم کر کے انہیں ذخیرہ اندوزوں کے استحصال سے بچایا۔ وہ وقت تھا کہ ہمارے کسانوں کے پاس کوئی چیز اس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ انتہائی خشک سالی تھی اور کئیوں کے مویشی مر گئے تھے۔ اس حالات میں اس گاؤں کے سوسائٹی نے اس گاؤں کے کسانوں کو، مزدوروں کو اور مجبور انسانوں کی امداد کی، جبکہ ان کے بچے بلبلا رہے تھے، جبکہ ان کے بچے بھوک سے قید کی وجہ سے ان کو کوئی چیز نہیں ملی۔ اس علاقے میں، اس گاؤں میں انہوں نے وہ گاؤں انتہائی یعنی ایمانداری سے اس گندم کو تقسیم کیا اور ان کے لیے اچھے مواقع پیدا کیے، اور ساتھ جو مالی امداد کی اس وقت قرضہ جات بھی ساتھ جاری کیے تاکہ ان کی قوت خرید میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا۔ سن 1963 میں انجمن کے ممبران کی تعداد 131 اور سرمائے کی مالیت 25,000 روپے سے بڑھ گئی۔ انجمن کو اب ماں سوائے سالانہ آڈٹ کے محکمہ امداد باہمی کی نگرانی کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور وہ اپنے کاروباری معاملات میں مکمل خود مختار ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انجمن اپنے ممبران کی بہتری کے لیے نئے منصوبے بھی بنا رہی تھی، لہذا انجمن کو درجہ دوم سے درجہ اول میں ترقی دے دی گئی۔ سن 1990 کے عشرے میں ملک میں کچھ ناپسندیدہ انجمن ہائے امداد باہمی بند ہو گئیں، چنانچہ لوگوں کا اعتماد امداد باہمی کی انجمنوں سے اٹھ گیا۔ ان حالات میں انجمن کی باصلاحیت قیادت نے ممبران کے ڈگمگاتے اعتماد کو بحال کیا، ان تمام شکوک و شبہات کو رفع کیا جس کی بدولت انجمن کے کاروبار اور بچتوں پر کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہوئے۔ انجمن کے موجودہ سیکرٹری محمد حنیف خان کو سن 1993 میں انتظامیہ کمیٹی نے اس عہدے کے لیے منتخب کیا۔ ان کی شب و روز محنت کی بدولت انجمن کے کاروبار میں مزید اضافہ ہوا۔ میں تقریباً 30 سال سے اس انجمن کا ممبر ہوں۔ میں نے اس انجمن کی کارکردگی کو دیکھا اور کس طرح یہ لوگوں کی انتظامیہ کمیٹی اور انجمن خدمت کر رہی تھی۔ میں اسی چیز کو دیکھتا رہا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے بھی کچھ اس انجمن میں کام کرنا چاہیے، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو تمام ممبران نے مجھے یہ دعوت دی کہ میں بطور سیکرٹری اس میں کام کروں۔ ہماری انجمن کی کارکردگی اور کامیابی کی وجہ ہمارے ممبران کی دلچسپی اور ان کا اعتماد ہے۔ اسی دلچسپی اور اعتماد کی وجہ سے ہمارے ممبران نے یہ سرمایہ خود پیدا کیا ہے۔ بطور حصص کی شکل میں انہوں نے حصص خریدے ہیں سوسائٹی کے، اور اس کے بعد اپنی تھوڑی تھوڑی بچتیں یہاں پہ جمع کرا کے اور اس سرمایہ کو اکٹھا کیا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم بہتر کارکردگی کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ نہری علاقوں میں جہاں پر ان لوگوں کی زمینیں اور وسائل ہم سے بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ انجمنیں کامیاب کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ جبکہ ہم بارانی علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے وسائل بھی کم ہیں، زمینیں بھی کم ہیں، اور ہماری انجمن کامیابی سے چل رہی ہے۔ اگر ہماری تقلید یا نقل ہماری کی جائے اور لوگ سچے جذبے اور امداد باہمی کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر چلیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ انجمنیں بھی کامیاب ہو سکیں گی۔ لیکن یہ بات ہے جذبے کی اور لگن کی، اور اس مخصوص ٹولے سے جان چھڑانے کی جن لوگوں نے اس انجمن پر قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ ایک مخصوص لوگ جو ہے، مخصوص ٹولہ جو ہے، وہ اس سرمایہ کو استعمال کر رہا ہے۔ عام کسان کو کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ گاؤں میں انجمن کی ساکھ اس قدر مضبوط ہے کہ ممبران اپنی بچتوں کو انجمن کے پاس جمع کراتے ہیں اور اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ان کا سرمایہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سال 1999 کے اختتام پر ممبران کی تعداد بڑھ کر 850 ہو گئی، جن میں 120 خواتین بھی شامل ہیں۔ ممبران کے حصص کی مالیت 2,75,000، بچتیں 36,83,000، غیر تقسیم شدہ منافع 26,31,000 روپے، اور کل سرمایہ 73,43,000 روپے سے بھی بڑھ گیا۔
انجمن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 600 گھرانوں پر مشتمل اس گاؤں کے ہر گھر سے کم از کم ایک فرد انجمن کا ممبر ہے۔ 6000 ایکڑ پر محیط اس بارانی گاؤں نکا کہوٹ کا صرف 1/3 رقبہ قابل کاشت ہے۔ یہاں کی اکثریت چھوٹے کاشتکاروں پر مشتمل ہے جو انجمن کی ترقی میں قابل ذکر کردار ادا کر رہے ہیں۔ اپنے رقوم جمع کرانے کے لیے انجمن کو عام کمرشل بینکوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ انجمن اپنے کھاتے داروں کو مناسب منافع ادا کرتی ہے اور ان کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں رہتی ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ آپس میں مل جل کر انجمن کے طور پر ایک سوسائٹی یا انجمن بنائیں، تب بھی یہ نظام چل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاؤں میں 500 ممبر ہیں اور وہ 500 کے قریب سب ممبر بننا چاہتے ہیں، اور اگر وہ 500 روپیہ فی آدمی حصص خرید لے تو اس طرح ان کا سرمایہ 2.5 لاکھ روپے بن جاتا ہے، اور وہ سرمایہ ان کی بنیادی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ اور اس طرح ساتھ ساتھ وہ اپنے کچھ بچتے بھی ہمارے پاس جمع کراتے ہیں، انجمن کے پاس جمع کرائیں تو یہ رقم ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے اور ان کو کسی سے امداد لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انجمن اپنے ممبران کی زرعی اور غیر زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رعایتی شرح منافع پر قرضے بھی دیتی ہے۔ قرضہ لینے کا طریقہ کار نہایت آسان اور سادہ ہے۔ ممبران کو شخصی ضمانت پر قرضہ دیا جاتا ہے۔ قرضے کے صحیح استعمال اور بر وقت ادائیگی کے لیے انتظامیہ ممبران سے رابطہ رکھتی ہے تاکہ ممبران نادہندہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال اوسطاً 15 سے 18 لاکھ روپے کے قرضہ جات جاری ہونے کے باوجود کوئی ممبر نادہندہ نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ انجمن کی اعلیٰ کارکردگی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ سال 1998-99 میں 500 ممبران کو زرعی مداخل یعنی کھاد اور بیج کی مد میں 3,53,000 روپے، مویشیوں کی خریداری کے لیے 4,23,000 روپے، زرعی آلات اور زمین کی بہتری کے لیے 1,93,000 روپے، تجارت کے لیے 2,58,000 روپے اور مکانات کی تعمیر و مرمت کے لیے 3,82,000 روپے کے قرضہ جات جاری کیے گئے۔ انجمن ان قرضہ جات کے اجرا کے لیے اپنا سرمایہ استعمال کرتی ہے۔ کوآپریٹو بینک یا کسی اور بیرونی ذرائع سے قرضہ حاصل نہیں کرتی۔ نکا کہوٹ کی انجمن اس لحاظ سے امداد باہمی کی دوسری انجمنوں سے منفرد ہے کہ یہ رفائی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، چاہے وہ بچوں کے اسکول میں بجلی کی فراہمی، وائرنگ یا پنکھوں کی تنصیب کا معاملہ ہو، نکاسی آب کا مسئلہ ہو، ممبران کے لیے لائبریری کا انتظام ہو۔ انجمن نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر مالی اور اخلاقی معاونت کی ہے اور اس سلسلے میں ماضی قریب میں 40,000 روپے کے اخراجات کیے ہیں۔ جدید کاشتکاری کے اصولوں کو متعارف کروانے میں انجمن نمایاں کردار ادا کر رہی ہے اور ممبران کو زرعی مشینری کی سہولت رعایتی نرخوں پر فراہم کرتی رہی ہے۔ ان انتظامات کے باعث علاقے کی اہم فصلوں مثلاً گندم، توریا، چنا اور مونگ پھلی کی اوسط پیداوار ارد گرد کے دیہاتوں سے مقابلتاً زیادہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں یہ امداد بامی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ذمہ داروں کو بہت کافی سہولتیں ہیں کہ ایک تو کھاد اور بیج کی یہ بہت یہ امداد بامی ہمیں مدد کرتی ہے۔ دوسرا قرض بھی جو ہمیں ضرورت ہو مویشی کے لیے یا اور کوئی ذمہ داری کاروبار کے لیے وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ دوسرا کوئی زرعی آلات بھی جو ہمیں یہاں پر ضرورت پڑتے ہیں وہ بھی ہمیں مہیا ہو جاتے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی انجمن مصروف عمل ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک علیحدہ فنڈ قائم کر رکھا ہے جس کے ذریعے ہر جماعت میں اول، دوئم اور سوئم آنے والے طلباء اور طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے کتب، یونیفارم اور دوسرے تعلیمی لوازمات کی شکل میں انعامات دیے جاتے ہیں۔ طبی فنڈ کے ذریعے مستحق ممبران کے علاج معالجے کے اخراجات بھی برداشت کیے جاتے ہیں۔ انتظامیہ کمیٹی دیانتدار اور اصول پرست افراد پر مشتمل ہے جن کا انتخاب
قواعد کی روح سے ہر سال باقاعدگی سے کیا جاتا ہے تاکہ نئے افراد کو بھی قیادت کا موقع مل سکے۔ انتظامیہ ہمہ وقت ممبران کی رائے کا لحاظ رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے اور ان کی بچتوں کی صحیح معنوں میں امانت دار ہے۔ ممبران کو قرضہ صرف جائز ضروریات کے لیے ہی جاری کیا جاتا ہے تاکہ قرضہ صحیح معنوں میں قرضدار کی مالی حالت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکے اور وہ ممبر رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ انجمن کے سیکرٹری اپنے فرائض بطریق احسن انجام دے رہے ہیں اور انجمن کا کاروبار امداد باہمی کے زرعی اصولوں کی روشنی میں چلایا جا رہا ہے۔ انجمن کے حسابات اور دیگر کاغذات قواعد و ضوابط کی روح سے مکمل رکھے جاتے ہیں۔ انجمن کے اجلاس سے عام باقاعدگی سے ہوتے ہیں جن کے انعقاد کی بر وقت تشہیر کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ پھر سنیے، اتوار والے دنوں دیگر دی نماز پڑھن تو بعد اپنے گراں والے بینک دا اجلاس ہو رہا۔ اجلاس کی کارروائی میں ممبران بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آج کے اجلاس کی کارروائی جیسے کہ ہر سال کی جاتی ہے تلاوت پاک سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اجلاس عام کی کارروائی تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئی۔ میں آپ کو اس سال کی کارکردگی جو سوسائٹی نے کی ہے، جو کچھ روپیہ ہمارے پاس ہے، جس طرح ہم نے خرچ کی ہے، اس کی میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ 30 جون سن 1999 کو ہمارے پاس جو رپورٹ تھی اس کے مطابق ہمارے پاس منافع پہ جو لگائی ہوئی رقوم ہے جن میں زر حصص ہیں سوسائٹیوں کے خریدے ہوئے، وہ ہے 2330 روپیہ۔ ہم نے ممبران کو جو قرض اجات دیے ہوئے ہیں وہ ہے 15,77,585 روپیہ۔ محکمہ امداد باہمی کی معائنہ اور سالانہ آڈٹ رپورٹ پر ممبران اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور خامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کریں کہ کس کس مد میں خرچ ہوئے اور کتنے خرچ ہوئے، مثلا تنخواہ، دیگر اخراجات، فرنیچر اور اس کے علاوہ رفاع فنڈ میں۔ ملک الف الدین صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ پچھلے سال اخراجات جو ہوئے ہیں اس کی تفصیل بتائی جائے، تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ ہم نے جو ممبران کی امانتیں ہیں ان پہ 2,12,059 روپے منافع دیا ہے اپنے ممبران کو۔ اس کے بعد جو ہم نے ہمارا عملہ ہے، مثلا سیکرٹری ہے، چوکیدار ہے، اس کی تنخواہ 36,200 روپے ادا کی ہے۔ اس کے علاوہ 1,500 روپے ہمارا بلڈنگ پہ اخراجات آئے ہیں۔ میرا اعتراض ہے جی ناصر حسین ہے، میرا خیال ہے کہ عمر کم ہے اور یہ ممبر بننے کے قابل نہیں ہے، یہ عمر دوبارہ سے چیک کرو۔ ممبران کی تجاویز اور تنقید انجمن کے لیے ہمیشہ مشعل راہ بنتی ہے۔ اجلاس عام ہی ممبران کی سالانہ قرضے کی حد مقرر کرتا ہے، ایک خاص حد تک انتظامیہ کو قرضہ جاری کرنے کے اختیارات دیتا ہے۔ ان قواعد کے تحت کسی ممبر کو زیادہ سے زیادہ 8,000 روپے تک قرضہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ ہر قرض خواہ کو کل قرضے کا 10% حصص کی شکل میں خریدنا پڑتا ہے۔ اجلاس عام میں مقروض ممبران کی فہرست بھی رکھی جاتی ہے اور ہر ممبر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس پر اپنے اعتراضات تحریر کرا سکے۔ ہم کوئی خود اتھارٹی تو نہیں ہے، ہم تو اسی رول ریگولیشن کے انڈر کام کر رہے ہیں نا۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ممبرشپ کے والے نہیں رہتے، تو مت بناؤ۔ نہیں کیسے نہیں بنائے، ہم نظام تو چلانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں بناؤ جی، ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ نہیں گارنٹی کس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ گارنٹی دو جو ممبر ہے دامن مگر صاحب گارنٹی ایک اور چیز ہے، آپ لڑکے کی گارنٹی دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہم نے اپنے تو بتاتے ہیں نا، آپ بتاتے ہیں نا، جواب دیتے ہیں نا جی۔ جناب سیکرٹری صاحب، میری عاد قرضہ گزشتہ 2 سال سے 4,000 آ رہی ہے اور میری ضروریات اس سے زیادہ ہے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ صوبیدار صاحب، آپ کا عد قرضہ آپ کے کاشت رقبہ اور آپ کے وسائل کے مطابق ہے۔ بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ ممبر بننے کے قابل ہے، ممبر بن جاتا ہے
تو پھر وہ قرضہ بھی لے سکتا ہے. لیکن اس میں یہی ہے کہ جب تک اجلاس کی تمام کارروائی اعلانیہ ہوتی ہے اور کاروباری معاملات ممبران کی منظوری کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. دراصل یہی وہ شفاف طریقہ کار ہے جو اس انجمن کی کامیابی کا راز ہے. انجمن کی بے مثال کارکردگی بے شک امداد باہمی کے زرعی اصولوں ہی کی مرہون منت ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں انجمن کی تعریف کیا ہے اور اس کی کامیاب کارکردگی کے لیے کون سے رہنما اصول وضع کیے گئے ہیں. انجمن امداد باہمی مقامی افراد پر مشتمل ایک ایسا خود مختار جمہوری ادارہ ہے جس میں وہ رضاکارانہ طور پر شامل ہو کر باہمی معاشی، معاشرتی اور ثقافتی ضروریات اور خواہشات کو مشترکہ کوششوں سے پورا کرتے ہیں. سب سے پہلا اصول رضاکارانہ اور بلا تفریق رکنیت ہے، جس کے تحت سیاسی، مذہبی، نسلی، لسانی اور معاشرتی امتیاز کے بغیر ہر طبقے کے افراد کو نمائندگی دی جاتی ہے. دوسرا اصول جمہوری طریقہ کار یعنی ایک ممبر ایک ووٹ کے ذریعے انجمن کے کاروبار کو چلانا ہے. اس طرح کوئی بھی بااثر فرد انجمن کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. تیسرے اصول کے تحت ممبران کے فراہم کردہ سرمایہ کا مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنا ہے. ممبران خود اپنے سرمایہ کے استعمال کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں. سرمایہ میں مسلسل اضافے کے لیے انجمن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. اپنی بچتیں انجمن کے پاس جمع کراتے ہیں اور اضافی حصص بھی خریدتے ہیں، کیونکہ یہی سرمایہ ان کی مشترکہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. چوتھے اصول کی روح سے انجمن ایک خود مختار اور آزاد ادارہ ہے جو بیرونی قوتوں کے اثر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنا کاروبار عزت و وقار کے ساتھ چلاتا ہے. پانچویں اصول کے ذریعے انجمن ممبران کے لیے امداد باہمی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہے، عام لوگوں کو اس تحریک کے ثمرات سے آگاہ کرتی ہے. چھٹے اصول کے تحت امداد باہمی کی انجمنیں ممبران کی بہتر خدمت کے لیے مقامی، قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں. ساتویں اصول کے تحت انجمن ممبران کی ضروریات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کی دیر پا ترقی کے لیے مسلسل کوشاں رہتی ہے. یہ مثالی انجمن واضح طور پر یہ پیغام دے رہی ہے کہ کمزور مالی حالت کے افراد مل کر اپنے مشترکہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اپنے اپنے آمدنی کے ذرائع کو ترقی دے سکتے ہیں اور اپنی معاشی اور معاشرتی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں. السلام علیکم، میں فیڈرل بینک سے آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے ابھی جو نکا کہوٹ کے گاؤں کی فلم دیکھی، یہ ایک حقیقت ہے. ان لوگوں نے اپنے مدد آپ کر کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کے یہ محتاج نہیں رہے. آپ بھی اسی طرح کا کام کر کے اپنے گاؤں میں ایک مثالی سوسائٹی بنا سکتے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کسی کے آگے خاص طور پہ آڑتی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسی طرح سرکاری بینکوں کے بھی پیچھے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. تھینک یو.